الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ اور اس سے جو قبل جمعہ تھا، ان دونوں جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل اور اس کی بنیادی باتیں ذکر کی تھیں کہ زکوٰۃ کس شخص کے اوپر لازم ہے، کتنی مالیت پر لازم ہے اور کتنی مقدار میں لازم ہے. تقریباً جو اس کی ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. گزشتہ جمعے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عورت جو زیورات کی مالک ہوتی ہے، سونے کی یا چاندی کی، اس کی مقدار اگر نصاب کے برابر ہے، موجودہ مالیت کے اعتبار سے 38,650 روپے کے برابر اس کی مالیت ہے، تو اس عورت کے ذمے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اور یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ زیورات کی مالک چونکہ عورت ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی کے ذمے لازم ہے. اگر اس کا شوہر یا عورت کا والد یا بھائی یا کوئی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اس کا شوہر یا کوئی بھی اس کا محرم مرد یا کوئی بھی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو عورت یہ سوچ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی کہ میں تو کماتی نہیں ہوں، گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں اپنے زیورات کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں. جب اس نے زیورات رکھے ہیں، زیورات کی وہ مالک ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس کے ذمہ لازم ہے. یہاں تک بات تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی تھی. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ زیورات ہمارے ہاں عام طور پہ جو عورتوں کے پاس ہوتے ہیں اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. ان جہتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ چیز متعین نہیں ہوتی اور عورتوں کو یہ بات عموماً نہیں پتہ ہوتی کہ زیورات کس کی ملکیت ہیں. شوہر اس کو عورت کی ملکیت سمجھ رہا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ عورت زیور کو شوہر کی ملکیت سمجھ رہی ہوتی ہے، اور اسی غلط فہمی کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر دونوں غلط فہمی کا شکار رہ کر زکوٰۃ کے عظیم اور بنیادی فریضے کی ادائیگی سے بھی محروم ہوتے ہیں اور مال کی بے برکتی کا بھی ان کو سامنے کرنا پڑتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے جواب دہی بھی کرنی ہوگی. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ ملکیت کس کی ہے. تو عموماً 3 طرح کے زیورات عورتوں کے پاس ہوتے ہیں. شادی کے بعد ہی زیور دیا جاتا ہے. تو جو زیور لڑکی اپنے گھر سے لے کر آئے، یعنی اپنے میکے سے، اپنے باپ کے گھر سے زیور لے کر آئے، اس کے والدین اس کو زیور بنا کے دیں تو وہ زیور تو عورت ہی کی ملکیت شمار ہوتا ہے. عورت ہی اس زیور کی مالک ہے اور وہ اپنے اس زیور کے اندر خود مختار ہے. اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ لازم ہے اور اس کی جواب دہی بھی اس کے ذمہ لازم ہے. ایک زیور وہ ہوتا ہے جو کہ لڑکے والے بنا کے دیتے ہیں دلہن کو شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد. لڑکے والے زیوروں کا سیٹ یا کسی بھی شکل میں سونا بنا کر عورتوں کو دیتے ہیں. تو جو زیور لڑکے والے دیتے ہیں وہ کس کی ملکیت ہے، اس کے اندر لڑکے والوں کے خاندان کے عرف کو اور ان کے مزاج کو دیکھا جائے گا.
اگر جس گھرانے میں اس عورت کی شادی ہو رہی ہے اس گھرانے کا رواج ایسا ہے اور ان کے ہاں معروف یہ ہے کہ دلہن کو زیورات دے دیے جاتے ہیں اور وہ دلہن ہی اس کی مالک سمجھی جاتی ہے، اور لڑکی کو دینے کے بعد اب ساس سسر کا یا شوہر کا کوئی حق اس پر نہیں رہتا، یہ چیز ان کے گھرانے کے اندر معروف ہے کہ جب ہم اپنی بہو کو لے کر آئیں گے اور اس کو جو زیور دیں گے تو وہ اسی کا شمار ہوگا اور اسی کو ہم مالک بنا کر دیں گے، تو اس زیور کی مالک بھی عورت شمار ہوگی۔ بعض خاندانوں کا رواج ایسا ہے کہ جہاں دلہنوں کو جو زیور دیے جاتے ہیں وہ بطور ملکیت کے نہیں دیے جاتے، وہ شوہر کی طرف سے یا ساس سسر کی طرف سے زیورات دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر عورت صرف اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ اگر کبھی عورت اس زیور کو بیچنا چاہے تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہوتی، اور عورت اس کی مالک نہیں ہوتی۔ دیکھنے کے اندر تو عورت اس کو جب چاہے استعمال کر لے، جب اس کا دل چاہے رکھ لے، لیکن اگر اس کو بیچنے کی کوشش کرے یا عورت کہے کہ یہ زیور میں کسی کو دینا چاہتی ہوں، تو اس وقت اس کا شوہر یا ساس سسر آڑے آ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کا رواج اور ان کے ہاں عرف یہ ہے کہ عورتوں کو جو زیورات دیے جا رہے ہیں عورت کو اور دلہن کو مالک بنا کے نہیں دیے جا رہے، اس صورت کے اندر اس زیور کا مالک اس کا شوہر ہوگا اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی شوہر کے ذمے ہوگی، عورت کے ذمے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ ایک زیور وہ ہوتا ہے کہ جو دلہن کو بطور تحفے کے ملتے ہیں، شوہر نے اس کو انگوٹھی تحفے میں دے دی، منہ دکھائی کے طور پر کچھ اور دے دیا، یا کسی اور نے اس عورت کو تحفے کے طور پہ کوئی زیور دے دیا، کوئی لاکٹ دے دیا، کوئی چین دے دی، کوئی کڑا وغیرہ یا کوئی بھی کسی بھی شکل میں زیور اس کو دے دیا، تو تحفے، گفٹ اور ہدیے کے طور پر عورت کو جو زیور دیا جاتا ہے تو وہ زیور بھی عورت کی ملکیت ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس عورت کے ذمہ لازم ہے۔ اور یہ تین جہتیں سمجھنے کے بعد ہم خود اپنے گھرانوں کے اندر دیکھ لیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس، والدہ کے پاس، بہنوں کے پاس یا ہماری جو بیویاں ہیں ان کے پاس جو زیورات موجود ہیں، تو اس کی نوعیت کو ہم طے کر لیں کہ جو گھر سے لے کر آئی ہیں تو وہ انہی کا ہے، جو ان کو تحفے تحائف میں ملا ہے وہ بھی ان کا ہے، جو شوہر نے دیا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے دیا ہے، تو اپنے خاندان کے عرف کو آپ لوگ دیکھ لیں کہ جس خاندان کا جو عرف ہو اگر بطور ملکیت کے دے دیا جاتا ہے تو عورت اس کی مالک ہے، عورت ہی کے ذمہ اس کی زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر صرف استعمال کے لیے دیا جاتا ہے جس کو شریعت اور فقہ کی اصطلاح میں عاریت کہتے ہیں کہ آپ استعمال کرتی رہیں جب تک آپ کا دل چاہے، لیکن عورت اس کی مالک نہیں ہوتی، تو اس صورت کے اندر اس عورت کی جو زیور کی زکوٰۃ ہے وہ شوہر کے ذمہ لازم ہوگی، بیوی کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ اسی زیور کے مسئلے کی ملکیت واضح ہو جانے کے بعد ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے کہ عام طور پہ عورتیں کرتی ہیں کہ جب ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے تو خصوصاً ان کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ میرا زیور میں نے اپنی بیٹی کے نام کر دیا۔ اب بیٹی کے نام کرنے کے بعد یہ عورت اس کو خود بھی استعمال کرتی رہتی ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے بیچ بھی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ زیور میں نے اپنی بیٹی کا نام کر دیا، کل کو جب میری بیٹی بڑی ہوگی تو میں اس کی شادی کے موقع پہ اس کو دوں گی، تو بیٹی کے صرف نام کر دینے سے اس کی زیور کے اوپر آپ کی ملکیت ختم نہیں ہوگی، وہ زیور آپ ہی کا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے اختیارات ختم نہیں کیے، اور ایسی صورت کے اندر اس زیور کی زکوٰۃ بھی عورت ہی کے ذمہ لازم ہے، اس کی بیٹی کے ذمہ اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر بیٹیوں کے زیور ایسے دے دیے کہ اب ماں نے اس کا استعمال کرنا چھوڑ دیا اور یہ طے کر لیا کہ اب میں اس کی مالک نہیں ہوں، نہ میں اس کو استعمال کروں گی اور نہ اس کو بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے اور نہ اپنے آپ کو بیچنے کا مجاز سمجھتی ہے کہ میں اس کو بیچ سکتی ہوں، تو اس صورت کے اندر اس عورت نے جو اپنا زیور اپنی بچیوں کے نام کر دیا ہے تو وہ بچیاں اس زیور کی مالک ہو گئی ہیں۔ اب اگر وہ بچیاں نابالغ ہیں تو ان کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کے جو احکام ہیں اور شریعت جس چیز کا مکلف بناتی ہے تو وہ بلغاء بالغین کو مکلف بناتی ہے، جو نابالغ لڑکے یا لڑکیاں ہوں وہ شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہ بچی جس کو زیور دیا ہے بالغ ہو گئی یا بالغ ہے تو جب تک نابالغ تھی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں تھی، جب وہ بچی بالغ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو زیور موجود ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہے یعنی 7.5 تولہ سونا کے برابر اس کی مالیت اور مقدار موجود ہے تو اس عورت کا جو زیور جو اس نے اپنی بچی کا نام کر دیا تھا اب اس کی زکوٰۃ اس بچی کے ذمہ لازم ہوگی، اب وہ دے، اس کی والدہ اس کی زکوٰۃ دے یا اس کے والد اس کی زکوٰۃ دے، لیکن اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔
اسی طرح وہ زیور 7.5 تولہ تو نہیں ہے، لیکن 7.5 تولہ سے اس کی مقدار کم ہے، لیکن اس بچی کے پاس اپنی کچھ جمع پونجی رکھی ہے 1000 500 2000 5000، تو اس صورت کے اندر پھر ہم سونے کی مالیت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس صورت کے اندر ہم چاندی کی مالیت کو دیکھیں گے۔ اور اگر یہ زیور اس وقت اس سال کے حساب سے 38,000 روپے کا ہے تو اس زیور کی زکوٰۃ اس بچی کے ذمے لازم ہوگی۔ یہ زیورات کی زکوٰۃ کا بنیادی اصول ہے، جو گزشتہ جمعے بات آدھی رہ گئی تھی، وہ آپ کو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ زیورات کی زکوٰۃ کس نوعیت میں کس کے ذمے لازم ہوگی۔ اب زکوٰۃ کس کو ادا کی جائے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر میں نے ذکر کیا تھا کہ جو آدمی نصاب کا مالک نہیں ہے اور جس کے پاس اتنی مقدار میں مال موجود نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہو، یعنی 38,000 روپے کی بچت کسی بھی شکل میں اگر کسی آدمی کے پاس موجود نہیں ہے، نہ سونے کی شکل میں، نہ چاندی کی شکل میں، نہ مال تجارت کی شکل میں، تو ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے آدمی مالدار نہیں ہے بلکہ اس کو مسکین اور فقیر کہا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جو مہینے کے اندر کما بھی رہا ہو اور وہ نوکری پیشہ آدمی ہے، لیکن جتنا کماتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ تو نوکری کر رہے ہیں اور اچھا خاصا کھا رہے ہیں، تو اچھا خاصا کھا رہا ہو لیکن بچت کچھ نہ ہو، اس کے مہینے کی 20 25 50 ہزار روپے تنخواہ ہے، لیکن مہینہ جب گزرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے اور نہ اس کے پاس سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا جائیداد اور زمین کی شکل میں کچھ موجود ہے، تو ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے چند باتوں کا سمجھنا۔ ایک تو زکوٰۃ جب آپ ادا کریں تو آپ کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ رقم جو میں ادا کر رہا ہوں یہ میں زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر رہا ہوں۔ اب یہ نیت آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے سال کے آخر میں زکوٰۃ کا حساب کیا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اور اتنے پیسوں کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ اس زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر کے کسی تھیلے میں لفافے میں رکھ لیتے ہیں اور وقتاً فوقتاً غریبوں کو اور فقیروں کو دیتے رہتے ہیں۔ تو جس وقت آپ نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کیا اور اس میں سے مقدار جو زکوٰۃ کی لازم ہوئی تھی اس کو الگ کر لیا، اس وقت آپ نے نیت کر لی، تو آپ کا یہ نیت کرنا کافی ہے۔ پھر جب آپ زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہیں تو اس وقت دوبارہ نیت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا تو اس وقت نیت کر لیں جب آپ نے مال کو الگ کیا، یا پھر جس وقت آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں اس وقت آپ نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ نیت کے لیے دل کا ارادہ ہونا کافی ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے۔ بتانا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بتانا اچھا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی زکوٰۃ کے مال کو قبول کرے، یہ اس کی فطرت اور اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دیتا، اور ظاہر سی بات ہے کسی کی عزت نفس کے اوپر حرف لانا یہ شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ اس کو تحفہ کہہ کر، آپ اس کو عیدی کہہ کر، اس کو گفٹ کہہ کر، آپ اس کو بھائی بندی کے اندر خیر خواہی کے جذبے سے کوئی بھی نام دے کر آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے کپڑے ہیں، یا آپ کے گھر کا میں رمضان کے مہینے میں راشن ڈلوانا چاہتا ہوں، یہ آپ کے بچوں کی عیدی ہے، آپ کسی بھی نام سے دے دیں، لیکن زکوٰۃ کے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی دل کی نیت کرنا یہ کافی ہے، اور نیت کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور وہ نیت آپ زکوٰۃ کی مقدار کو الگ کرتے وقت بھی کر سکتے ہیں، یا جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، اس وقت بھی زکوٰۃ کی نیت کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ آپ کے پیسے کسی کے ذمہ لازم ہیں۔ یہ مسئلہ بھی عموماً پیش آتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص مقروض ہے، آپ نے کسی کو 5 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں، اب وہ آپ کی رقم واپس نہیں دے رہا، نہیں دے پا رہا، یا ٹال مٹول کر رہا ہے، یا اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ لوگ کرتے کیا ہیں کہ اپنے زکوٰۃ کا حساب لگائے کہ میری 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی، اور کہا کہ بھائی فلانا جو زید نامی شخص ہے اس کے ذمہ میرے 1 لاکھ کی جو قرضہ موجود ہے، چونکہ وہ 5 سال سے ادا نہیں کر رہا، لہٰذا وہ 1 لاکھ کے اندر میں زکوٰۃ کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس طرح نیت کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ آپ نے اپنی قرضے کو زکوٰۃ کے اندر ایڈجسٹ کر لیا، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی جو کہ مقروض ہے اور آپ کا قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، تو مقروض کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنا قرضہ وصول کرنا چاہتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ شریعت نے بتلایا ہے کہ آپ اسی شخص کو جو آپ کا مقروض ہے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دیں اور بولے کہ یہ میں زکوٰۃ کی مد میں دے رہا ہوں۔ اس کو دینے کے بعد، اس کو مالک بنانے کے بعد، اب آپ اس سے اپنے قرضے کا مطالبہ کر لیں، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا قرضہ جو اس کے اوپر تھا وہ بھی آپ کو واپس مل جائے گا۔ آپ پہلے بھی یہی کر رہے تھے کہ آپ کے پیسے جو اس کے پاس موجود تھے اس میں آپ زکوٰۃ کی نیت کر رہے تھے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اس کو ادا کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنا قرضہ آپ اس سے واپس لے لیں۔ اس صورت
کے اندر آپ کو قرضہ بھی مل جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ کو دی جائے، اور مستحق زکوٰۃ کے اندر یہ چیز سمجھ لیجیے ایک اضافی بات کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر پہ کچھ اضافی اشیاء موجود ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کا ذرا تحقیق کے ساتھ جائزہ لے لینا چاہیے۔ اب ایک شخص ہے کہ جس کے گھر پہ ضرورت سے زائد فرنیچر موجود ہے، ضرورت سے زائد اس کے گھر پہ اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، فریج وغیرہ تو آج کل کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب ایک آدمی کے بس کھانے پینے کو نہیں ہے، لیکن موبائل اس نے 50,000 روپے کا رکھا ہوا ہے، تو یہ موبائل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی موبائل کی ضرورت 2,000 والے موبائل سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے 50,000 کا والا موبائل رکھا ہے تو ضرورت نہیں ہے یا عیاشی ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے بچوں کو آپ زکوٰۃ کا حقدار سمجھتے ہیں، تو ایسا آدمی پہلے اپنا موبائل بیچے، اپنی ضرورت کو پوری کرے، پھر اس کے بعد آپ اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو زکوٰۃ کا حقدار سمجھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے لیے مستحق ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ کی نیت موجود ہو کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو ادا کر رہے ہیں آپ اس کو مالک بنا کر دیں۔ مالک بنانا ضروری ہے، جس کو آپ مالک نہیں بنا سکتے اس کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی بنیاد پر جن جگہوں پر ملکیت اور تملیک نہیں پائی جاتی وہاں پہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی چند مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں۔ آپ مسجد کے اندر زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسجد کے اندر آپ کس کو مالک بنائیں گے؟ مسجد کی انتظامیہ وہ مسجد کی مالک نہیں ہے، مسجد کا امام مؤذن خادم وہ مسجد کے مالک نہیں ہے، یہ سب مسجد کا عملہ ہے۔ مسجد اللہ کی ملکیت ہے، اور مسجد کے اندر آپ تعمیرات میں لگائیں گے، مسجد کے اندر جو اس کی بجلی کا بل یا باقی ضروریات ہیں، تو آپ مالک کس کو بنا رہے ہیں؟ تو مسجد کے اندر کوئی مالک بننے کا ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو آپ مالک بنا سکے، تو مسجد کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ البتہ مدرسہ ہے تو کسی مدرسے کے اندر آپ زکوٰۃ دے دیں تو وہاں پہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ مدرسے کے اندر مستحق طلبہ موجود ہوتے ہیں، ان مستحق طلبہ کو زکوٰۃ بطور مالک بنا کے دے دی جاتی ہے، وہاں پہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ زکوٰۃ کی رقم سے کوئی رفاہی کام کرواتے ہیں، کنواں کھدوا دیا، اب کنویں کا مالک آپ نے کس کو بنایا؟ آپ نے کنواں تو کھدوا دیا، زکوٰۃ کے لیے شرط یہ تھی کہ آپ مالک بنیں، کنویں کا تو کوئی مالک نہیں ہے، آپ نے لوگوں کی فائدے کے لیے کسی صحرا میں تھر کے علاقے میں کسی پر جگہ پر آپ نے ٹیوب ویل لگوا دیا، کوئی پانی کا بندوبست کروا دیا، تو چونکہ وہاں پہ تملیک نہیں پائی جاتی لہٰذا وہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض رفاہی ادارے ہیں، بہت سارے ٹرسٹ کھلے ہوئے ہیں جو لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے ان کا علاج معالجہ کراتے ہیں۔ بعض ہسپتال ایسے ہیں جو زکوٰۃ کی رقم سے ان کا علاج معالجہ کراتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہسپتال میں زکوٰۃ جب آپ ادا کریں تو آپ پوچھ لیں ایسے اداروں سے کہ آپ زکوٰۃ اپنے مریضوں پر کیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ مریضوں کا صرف علاج کرتے ہیں اور ان کا علاج کا خرچہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے وصول کر لیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے مریض کو تو مالک بنایا نہیں، اور ہسپتال کا جو مالک ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ جس ہسپتال میں یا کسی بھی رفاہی ادارے میں کسی بھی ٹرسٹ میں آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو بعض ادارے ایسے موجود ہیں جو اپنے مریضوں سے ایک فارم پہ سائن کرواتے ہیں کہ میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں، اور زکوٰۃ کے حقدار ہونے کی وجہ سے وہ ہسپتال کی انتظامیہ کو اپنی طرف سے وکیل بناتا ہے کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پہ اس بات کا اہتمام ہے کہ وہ مریض کی طرف سے نمائندگی اور وکالت کرتا ہے تو اس صورت کے اندر تو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہسپتال کو، تو ہسپتال کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اس مریض کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ لیکن اگر کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پہ مریض کی طرف سے وکالت نہیں ہوتی، مریض نے اپنا نمائندہ ہسپتال کو نہیں بنایا، اب ہسپتال نے دیکھا کہ اس مریض کے اوپر 5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اب کوئی اس مریض کا اور ہسپتال کا معاہدہ نہیں ہوا کہ مریض ہسپتال والوں کو کہے کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ وصول کریں، اب 5 لاکھ کا خرچہ ہوا، ہسپتال کے پاس لوگوں نے زکوٰۃ کی رقم میں پیسے جمع کرائے تھے، ہسپتال والوں نے اس کے بل میں پیسے وصول کر لیے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا تو مریض اور اس کا معاہدہ ہو ہسپتال کا کہ آپ میری طرف سے وکیل بن جائیں، یا دوائیں وغیرہ خرید کر اس مریض کو دے دی جائیں، یا مریض کے ہاتھ میں رقم دے دی جائے کہ آپ کا علاج ہو رہا ہے، اتنا آپ کا خرچہ ہے اور آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ اس رقم سے اپنا علاج کرا لیں۔ یہ چند صورتیں بنتی ہیں۔ اسی طرح بعض ادارے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
آج کل جگہ جگہ لوگ افطار بھی کراتے ہیں، سحری بھی کراتے ہیں. بعض لوگ تو مخیر حضرات ہیں جو للہ فی اللہ اپنی ذاتی رقم سے بغیر زکوٰۃ کی رقم سے کام کرتے ہیں. بہت اچھا جذبہ ہے اور قابل تحسین جذبہ ہے. لیکن بعض ادارے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو دستخوان لگواتے ہیں اور لوگوں سے رقم وصول کر کے اس کے اندر کوئی تعین نہیں کرتے، بس لکھ دیتے ہیں کہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات آپ ہمیں جمع کرائیں، ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اب دستخوان سجا دیتے ہیں رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی. اب کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کھانے کا اس کو مالک نہیں بنا رہے. آپ نے دستخوان سجا دیا. ایک تو اس دستخوان پہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ ضروری نہیں کہ مستحق آدمی ہو. ایک آدمی کو چلتے چلتے راستے میں دیر ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، اچھا خاصا ہے لیکن گھر نہیں پہنچ پا رہا، وہ کسی دستخوان پہ بیٹھ گیا. اب اس نے افطار کر لی زکوٰۃ کی رقم سے، اب آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اور دوسری بات، وہ جو دستخوان لگتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہ آپ کسی بھی مستحق کو دیکھ لے کہ وہاں سے کچھ اٹھا کے لے جانا چاہے تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہوتی. وہ کھائے جتنا دل چاہے کھائے، لیکن اپنا تھیلا بھرنے لگ جائے اس کی اجازت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کھانے کی اجازت تھی، اس کو کھانے کا مالک نہیں بنایا گیا. البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلانا بھی ہے تو کھانے کے پیکٹ بنوا دیں اور پیکٹ بنا کر اس آدمی کو آپ مالک بنا دیں کہ یہ آپ کا ہو گیا. لیکن دستخوان سجا کر اور عام دعوت دے دینا اور وہاں پہ ہر کوئی بیٹھ کے کھانا کھائے جس پہ کھانے کا آپ کسی کو مالک نہیں بنا رہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی. بہت باریک مسائل ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عموماً اس غلطی کے اندر لوگ مبتلا ہیں. بعض ادارے ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کس کو ادا کرنی ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جس مستحق کو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ مستحق مسلمان بھی ہو اور غیر سید ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہ ہو. آپ علیہ السلام کے خاندان کی عزت کا تقاضا یہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس سے عزت اور شرف کی بنا پر آپ کے خاندان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات کا مال لینا جائز نہیں تھا. اب بعض ادارے ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور وہ آگے غیر مسلم کو بھی دیتے ہیں، جیسے کہ عیدی ہے، بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت ان کی خدمات ہیں. لیکن ان کے ہاں عیدی صاحب کا بھی تصور یہ تھا، اور اس وقت بھی جو ان کے ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ دے دیں. اب وہ کرسچن اور مسلمان کا فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. انسانیت کی خدمت بہت بڑا جذبہ، اس سے انکار نہیں ہے. انسانیت کی خدمت بغیر تمیز کے ہونی چاہیے، مسلمان کی بھی کافر کی بھی. لیکن اگر زکوٰۃ کی رقم ہے تو زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچانا ضروری ہے. لہٰذا ایسے اداروں کو آپ زکوٰۃ ہرگز نہ دیں کہ جہاں اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ وہ زکوٰۃ کس کے اوپر صرف کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کو اس بات کی انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہم صرف مستحق مسلمانوں کو دیں گے، تو آپ ضرور، اگر آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں. لیکن جہاں پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو صرف انسانیت کے جذبے کے تحت اپنے زکوٰۃ کے فریضے کو خراب نہ کریں اور خود ایسے لوگوں کو دیکھیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلی نظر اپنے خاندان میں ہم ڈالیں کہ ہمارے خاندان میں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو دیں، تاکہ آپ کو دوہرا اجر ملے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب بھی ملے. تو ایسے اداروں کو زکوٰۃ دینے سے گریز کریں جہاں پہ مسلمان اور غیر مسلمان کی تمیز نہیں ہوتی، مستحق اور غیر مستحق کی تمیز نہیں ہوتی. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو زکوٰۃ سے متعلق تھیں، اور اس کے علاوہ کوئی مسائل آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی. آخر میں اس جمعے کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کر دوں کہ ممکن ہے کہ جمعہ رمضان المبارک